لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. یہ قرآن کریم کی سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے. مالک نے بیان فرمایا کہ لوگوں دنیا میں آئے ہو تمہارا کوئی حق نہیں تھا جس نے تم کو بھیجا ہے اس کا. اور بھیجنے والے کو محتاجی تھی کہ تمہارا ایسا جوان رانا نہ آتا تو یہ دنیا آباد نہ ہوتی ویران رہتی. فرمایا تم کو بھیجا ہے اس لیے نہیں کہ روشوں پر گلگش کرو، اس لیے نہیں کہ کھوشوں پر ہاتھ مارو، پھولوں کی سیج پر سو جاؤ اور اس کے بعد پھر باز و پرس نہ ہو پوچھ گچھ نہ ہو. تم بھیجے گئے ہو ایک امتحان کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو کہ بھیجنے والا تمہارا الہ تمہارا مالک اکیلا مالک ہے. یہ بات تمہیں ثابت کرنی ہے اپنی زندگی کے سارے اعمال سے اور کسی بات کو دنیا میں سربلند کرنے کے لیے دنیا کو دعوت دینی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے سر کی قربانی پیش کرنے کے بعد ثابت کر دینی ہے کہ تم صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ جو وعدہ کر کے مومن بننے کے اقراری ہو تم اپنے اس وعدے میں سچے اور ثابت ہو. ایک بات پروردگار عالم فرماتا ہے اور وہی بات ہے وہی مالک فرماتا ہے کہ ایک ایمان کی بات چاہے ذہن و خیال کے سامنے پیش ہو تو انسان کہے کہ اس ایمان سے کیا ہوگا، زندگی میں تبدیلیاں کائنات کے اندر تغیر پیدا ہو جائے. یہ کیسے ہو جائے؟ مالک فرماتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا، کائنات کے جاننے والے ہم ہیں، حق و ناحق ہماری مٹھی میں ہے اور ہم تمہارے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ لو بلو کہ اگر ان اہل القری یہ قوموں والے آمنو اگر یہ صحیح معنوں میں مل کر اللہ کی بندگی کا رویہ اختیار کر لیتے، مالک کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے، پروردگار کے کہے پر چلتے، اپنی پسند اور ناپسند کو اس کے حکم کا پابند بنا لیتے اور پھر اس کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کی توانائیاں صرف کرتے تو مالک فرماتا ہے جانتے ہو ہم کیا کرتے ان کے ساتھ؟ لفتحنا، تو اس دنیا کے اندر بھی آسمان اور زمین کے برکتوں کے خزانے ہم ڈھیل دیتے. لیکن ایمان کی قدر نہ پہچانی اور کبھی ایمان کا دعویٰ بھی کیا تو پیرہن کی طرح سے جب چاہ پہنا اور جب چاہ اتار پھینکا. فرمایا بلاکن کذبوا، دنیا کی اکثریت نے ہماری اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے اور چھٹا دیا اس بات کو کہ ایمان اور تقوی سے کیا ہوتا ہے. فرمایا اس کے بعد ہم نے مہلت تو دی ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن اس کے بعد مہلت ختم ہوئی ہے جب ہماری طرف سے دی جانے والی تو ہم نے ان کو پکڑا ہے اور تحس کا ساتھ. تو ایک ایمان کی بات ہے جو آج دنیا میں بالکل اجنبی بن گئی ہے ان مسلمانوں کے اندر. ان کے سامنے اگر خالص ایمان کی بات کہیں رکھی جائے عام محفلوں میں ہے تو انسان کھڑے کرتے ہیں گویا یہ ایک نئی بات آ گئی ہے، اور کہیں ممبر اور محراب کے سامنے یہ بات کہہ دی جائے تو یہ فساد کی جڑ قرار دی جائے گی، طوفان دے گا کہ فساد برپا کرنے آئے ہو مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق اور تم انتشار پیدا کرنے آئے ہو. اس امت کا حالت یہ ہو جائے اور
جس کو اللہ صرف اس کی بات کا حکم دے کہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنا اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اللہ کے بندے ایمان لاؤ اور اس ایمان کا حق ادا کر دکھاؤ. اور مالک نے فرمایا رسولوں کا کام جو ہمارے نمائندے ہیں اسی بات کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دینا ہے اور اگر وہ نہ مانے تو اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ معاملہ ختم ہے. پھر ہم نے ذمہ داری ڈالی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہم نے فولاد اتار دیا ہے کہ اتمام حجت کے بعد اگر ماننے پر تیار نہیں ہے یہ نمک کھانے والے نمک خان اگر نمک حرام بنے رہے سمجھانے بجھانے کے بعد بات واضح ہو جائے پھر بھی یہ ماننے پر تیار نہ ہو تو اس کے بعد پھر ہم نے فولاد اتارا ہے اور فولاد وہ کر گزرتا ہے کہ زبان کی کروٹوں سے نکلی ہوئی آواز نہیں کر پاتی. یہی اللہ نے فرمایا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا سارے رسولوں کو ہم نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے مسلح کر کے اس کام کے لیے بھیجا کہ ایمان لائے آپ ایمان کا حق ادا کیجیے دعوت حق دیجیے اور اس کے بعد اللہ کے یہی اسی دین دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی جان اور مال اپنے ساتھیوں کی توانائیاں اور سب کچھ میں یہ ایک بات تھی. یہ بات کھل کر سامنے آئی اس معاشرے کے اندر جہاں ایمان کے معنی یہ تھے کہ باپ دادا نے جو کیا ہے وہی حق ہے اس سے انحراف ہے یہ بے ایمانی ہے یہ غداری ہے اور یہ اپنی قوم کے ساتھ دشمنی ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عالم یہ ہے جن کے ماتھے اس وقت ٹھکرائے جا رہے ہیں جن کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے دنیا میں ان کو جنگلی سمجھا جا رہا ہے. ان کے خود ملک کے حصوں کے اوپر باہر کی قوموں نے قبضہ کر لیا ہے. شام کے بادشاہ نے شمالی حصہ ہتھیا لیا ہے. بحرین کے اوپر کسرا کی فرما روائی ہے اور یمن کا پورا علاقہ جو عربی بولنے والا ہے کالے حبشی اس پر راج کر رہے ہیں. سب کچھ معاملات لیکن کہا گیا مسئلہ وہی ایمان کو اٹھائیے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے رشتوں کو استوار کیجیے سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان کی دعوت اٹھائی ہے اپنے مکے میں ان لوگوں کے سامنے جن کے گودوں میں آپ کھیلے تھے جن کی گلیوں میں آپ چلتے پھرتے تھے جو بزرگ تھے پہچانتے تھے کب پیدا ہوئے ان کی نشوونما کہاں ہوئی اور کس انداز سے اٹھے ہیں. جانتے تھے جوانی گزری ہے انتہائی عفت کے اندر اور یہ امین اور صادق ہیں لیکن جب انہوں نے ایمان کی اصلی بات اٹھائی ہے جو ام المسائل ہے تو ایک قیامت برپا ہو گئی. جو آشنا تھے وہ ناشنا بن گئے. زمین کا ایک ایک ذرہ آہستہ آہستہ چشم گری کرتا رہا. پھر بخاری روایت کرتے ہیں منیب عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مکے پہنچ گیا. جاہلیت کے زمانے میں مجھے کچھ خبر نہ تھی کیا بات اٹھتی ہے کہ دیکھا ایک صاحب ہے وہ اپنی قوم کے سامنے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کو اکیلا مان لو تمہارا ایک ہی الہ ہے اس کے بندے بن جاؤ تو فلاح تمہارے سر پر سایہ کرے گی کامیابی تمہارے قدم کو چھوئے گی. کہتے میں نے دیکھا تعجب کے ساتھ کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر مٹی اڑا رہے ہیں خاک پھینک رہے ہیں تحقیر کے لیے کچھ گالیاں دے رہے ہیں اور کچھ منہ پر تھوکتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی کہ ایک لڑکی آئی ہے اندر سے اور وہ ایک بڑے برتن میں پانی لائی ہے دھونے کے لیے. تو ان صاحب نے کہا کہ بیٹی مایوس نہ ہونا تیرے باپ کو اللہ اکیلا نہ چھوڑے گا. کہتے مجھے تعجب ہوا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ کون صاحب ہے جن کے اوپر ان کی قوم تھوک رہی تھی خاک اڑا رہی تھی گالیاں دے رہی تھی اور یہ لڑکی کون تھی. کہتے بتایا ان لوگوں نے کہ ہمارے خاندانی ہیں قریش کے فرد ہیں ان کی ہم عزت کرتے تھے لیکن انہیں ایک انوکھی بات اٹھائی ہے باپ دادا کے دین کے ساتھ بیر ہے ان کا ان کو عیب لگاتے ہیں اور نبوت کے دعوے دار ہیں. کہتے ہیں ہمارے نہ لات کچھ کر سکتے ہیں نہ منات کو کوئی طاقت ہے نہ ابراہیم کو پکارنے سے کوئی فائدہ بلکہ ظلم
انہوں نے بھٹکایا ہے، ہمارے گوشت کو ناخن سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا نام محمد ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، دعوے دار ہیں نبوت کے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اور یہ لڑکی کون تھی؟ جواب دیا کہ یہ لڑکی ہے، یہ زینب ان کی بیٹی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، اور یہی مسئلہ پورا قرآن بیان فرماتا ہے۔ میرے ساتھ اللہ نے یہ رحمت فرمائی ہے کہ بالکل ہائی اسکول سے بھی پہلے تھا کہ میں نے الفاروق اور سیرت النبی پڑھنے کے بعد پھر یہ میرے ذہن میں ہوا ہے کہ آج ہے کیا اس ساری دنیا کے اندر۔ بالکل زمانہ اور گزرا ہے۔ حکیم الامت کا ایک اعمال قرآنی ایک کتاب ہے، وہ پڑھی ہے میں نے کہا، اور لوگوں سے کان میں آواز پڑتی تھی کہ امت کے لیے آج پاکستان اور ہندوستان الگ نہیں ہوئے تھے، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ کتاب میں پڑھتا گیا اور اشد کرتا گیا کہ کیا یہ ایمان کی کون سی شق ہے کہ جس کے اندر یہ ہے اگر کسی سے تم بدلہ لینا چاہتے ہو، کسی دشمن سے انتقام لینا چاہتے ہو، تو قرآنی اعمال یہ ہے کہ ایک مٹی کسی ہندو کی قبر کے لے آؤ، ایک عیسائی کی قبر کی، ایک یہودی کی قبر کی اگر مل سکے، اور ایک پارسی، اور ایک برباد ویران مکان کی۔ پھر جمعرات کی رات کو ایک ہانڈی کے اندر ان ساری مٹیوں کو ملانے کے بعد سندروس اور کنڈروس کی دھن، اور پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت، اور اس کے بعد تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے دشمن کے گھر میں پھینکو، پھر تماشا۔ لیکن دیکھنا احتیاط یہ ہونا چاہیے کہ جتنا انتقام لینا چاہیے اس سے زیادہ انتقام ملے گا۔ میرے ایمان کی جو حواس ہوتے ہیں، یہ حواس قطع ہو گیا کہ یہ ایماندار ہے، یہ امت کا سب سے بڑا عالم ہے، یہ کیا لکھ رہا ہے، یہ کیا جادوگری ہے یا دیوانہ پن ہے۔ اگر اب میرے ذہن کے اندر یہ جو دین اس وقت حکیم الامت کا جو دین تھا، یا اس وقت جو دین موجود تھا میرے ارد گرد، اس کا جب یہ باغی ہوا ہوں، اور اس کے بعد اب جو کتاب ان کی پڑھتا ہوں تو اس کے بعد تنقید کی، یہاں تک کہ پاکستان بن گیا ہے، اور اس کے بعد لیاقت علی کا ایک بیان آیا ہے کہ ڈاکٹر یہاں نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو مہاجر آ رہے ہیں، لیکن مشرقی پنجاب میں سخت ضرورت ہے کینکون کے اندر پر۔ تو میں آیا ہوں لکھنؤ سے، اور اس کے بعد جو میں نے حالت دیکھی ہے یہاں سے جب گیا ہوں جالندھر تک اور مختلف جگہوں پر، مسلمان امت کی جو کیفیت تھی وہ دیکھنے کے بعد، اور سارا وہ ذہن کے اندر جو بن چکا تھا نقشہ کہ یہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور یہ زمانہ بھی صدیوں گزر گئے ہیں، گزاری ہے انہوں نے دنیا کے اندر، اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے ان کے اوپر، اور یہ حالت کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے ان کی ایمان کی حالت دیکھی، کہیں ایک نماز پڑھنے والا نہیں۔ گواہ کیمپ ہے جالندھر کے پاس، اس کے اندر قریب جب میں پڑھا 2 لاکھ مہاجر ہوں گے کپورتھلا وغیرہ کے آنے والے، کچھ مائیں آتی ہیں 70 برس کی، اپنی کٹی ہوئی چھاتیاں کھول کر دکھاتی ہے کہ سنا آواز لگ گئی ہے کیمپ میں ڈاکٹر آیا ہے پاکستان سے، پوچھتا ہوں مائی تمہاری چھاتی کس دن پہ یہ کیوں کاٹی گئی؟ وہی ہندو اور کتنے کا جوان بہن آتی ہے، وہ اپنی ران دکھاتی ہے، فیمر جو ہڈی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، پوچھتا ہوں کیا ہوا؟ اب مسلمان کے چاہتے ہیں زبان سے کاٹ دیا گیا ہے، لیکن یہ کیا بتائے اس سے پہلے امت کی آبرو قطع قطع پھر وہ ذہن کے اوپر یہ سوال تھا کہ کیا ہوا ہے یہ اللہ۔ پھر اس کے بعد 1 سال نہیں گزرا تھا کشمیر میں، راکھل کے بندی اور اس محاذ سے پہنچا ہوں، اور یہاں اس وقت پہنچا ہوں مینگر کی شکست ہو رہی ہے، اور وہی حال جو میں نے مشرقی پر پنجاب میں دیکھا تھا، بے آبروئی کا، بے چادری کا، اور وہاں بھی یہی حال تھا۔ پھر جو حالات معلوم ہوئے، تو اب یہ برابر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد تلاش کی کوئی رہنما مل کر کوئی بات ہونا چاہیے کہ اس امت کا عالم کیا ہو رہا ہے۔ کلمہ یہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں یہ پڑھتے ہیں، دنیا کے ساری قوموں سے زیادہ ان کی بات گزار ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا مودودی کی جماعت سے واقف ہوا، اور جو ان کی کتابیں پڑھی تو ایسا معلوم ہوا کہ میرے ذہن کا جو نقشہ
نقشہ پوری طرح سے بن نہیں رہا تھا، وہ ایک ہی شخص نے لا کر دیا۔ اور پھر ان کے ساتھ 50 سے کچھ دن رہا ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے اعمال شروع ہو گئے کہ یہ کہا گیا تھا، وہی جو آج میں بات کہہ رہا ہوں، وہی بات انہوں نے یہ اٹھائی تھی کہ ایک ہی انداز ہے اصلاح، دنیا میں کسی کی اصلاح ہوگی ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اٹھتا ہے اور ایمان کی دعوت دیتا ہے، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ایک مسئلہ ہے اصلاح کے لیے، دنیا میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا بتایا ہوا مسئلہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے، زمین بچھائی، ہواؤں کا چلانے والا ہے، زندگی دے کر موت دینے والا ہے، جس نے کتاب نازل کی ہے اور جس نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے۔ ایسی بات دل میں اتری، لیکن اس کے بعد سب کچھ پڑھ لینے کے بعد جب جمہوریت کے لیے الیکشن شروع ہوا، پہلا پنجاب کی صوبائی، جب یہ بات ایک ختم کی تھی، یہ کیا بات ہو رہی ہے، اس چیز پر جمع کیا گیا، اس سے ایمان سے کیا تعلق ہے۔ رویا ہوں اس کے اوپر لوگوں سے کہنے کے بعد کہ جو تم کہتے ہو سب تم نے کہا کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ کے نبی صلی کے طریقے کے اوپر، اور کوئی لاب و لپیٹ نہ ہوگی، تو بتاؤ تم الیکشن میں جا رہے ہو، ایسے لوگوں کو کوئی جنہیں ایوارڈ دیا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اور زمانہ گزرا، اور جب یہ کھل کر آئے تو دو چیز انہوں نے کہی تھی، اگر انفلوئنس، یہ اگر لات ہے وہ جمہوریت مناف ہے، اب وہ جمہوریت ہے وہ اصل بن گئی، اور اسی درمیان ایک جائزہ کمیٹی بنی، اور اس کے بعد ماچی کوٹ کا معاملہ آیا۔ سب سے پہلے میں نے اٹھ کر کہا، فریاد کی کہ حضرت کیا ہو گیا ہے، کہاں بتا لیے جا رہے ہو، لیکن میری بات نقال خانے میں ٹوٹی کی بات تھی، اس کی آواز قبول نہ ہوئی، یہاں تک مجھے چھوڑنا پڑا، اور پھر میں نے اللہ کے دین کو خود حاصل کرنے کے لیے کہ میں نے یہ دیکھ لیا کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویش کی، اور یہ ارادہ کیا کہ اب صحیح معنوں میں جو بات قرآن کی ہے وہ بات اپنی کوشش سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے لیے پھر میں تعلیم حاصل کی سنتی، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے وہی ایک بات کہنے آیا ہوں۔ یہ بات حقیقی یہی اللہ نے صرف آزمایا ہے، پروردگار نے بیان فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں تم سب کو میں نے مسئول بنایا ہے، میں نے خالص اپنی بندگی کے لیے، خالص توحید کے لیے کہ میری غلامی کرو گے، اور دوسروں کی غلامی کا پتہ تمہاری گردنوں میں نہ ہوگا، اس کو اتار پھینکو گے۔ یہ ایک بات قرآن میں جہاں یوں بیان فرمائی گئی، ہر جگہ یہی ایک مسئلہ ہے، کہیں مالک فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جو رسول میں نے بھیجا ہے اس کے سامنے ایک ہی بات رکھی ہے کہ ایک مقصد، ایک آزمائش، ایک امتحان ہے انسانوں، چاہے تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو یا عام انسان، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارا اکیلا مالک ہوں، میری بات مانو گے، میری پوجا کرو گے، میرے حکم پر چلو گے، میرے دوستوں کے ساتھ دوستی ہے، میرے دشمنوں کے مقابلے میں جم کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارو گے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویے سے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے ہم ثابت کر دکھایا، اور 20 سال گزرے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا نقشہ بدل گیا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی میں جو بہاریں تھیں، اصلی بہاروں کا تو موسم آنے والا تھا، اس کا مجدہ سنایا گیا ہے، تو پھر اللہ کے بندوں نے یہ کیا ہے کہ اگر ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ اب ان جنتوں میں داخل ہونے کا موقع آ گیا ہے، نیزہ مارا گیا ہے پیٹ کی طرف سے، سینے کو توڑ کر باہر اس کی ہڈی نکل گئی ہے، خون کا فوارہ پھوٹا ہے، تو خوشی سے بے قابو ہو کر چیخ پڑتے ہیں حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اکبر فزت رب الکعبہ، مالک تیری بڑائی کا کیا کہنا، میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، میں تو فلاح اور کامرانی سے مل گیا۔ تو یہ نقشہ بدل گیا، سوچ کا نقشہ ہو، منزل کا تعین ہو گیا کہ منزل کیا ہے، کہ ہمت کرو، بس ایک موت ہے، اس وقت تک جہاں مرضی کے ساتھ ایمان پر جمے رہو، اس موت کے موڑ کے آگے منزل ہے۔ تو وہ
وہی چیز آج لانا چاہیے اور لانا چاہتا ہوں، چاہے کچھ تو کر پاؤں، میری حیثیت کیا ہے۔ اور میرا کتاب قرآن کے بیان سے خالص ان سے ہے کہ جو آج اس ایمان کی بے قدری کی وجہ سے جن کا عالم یہ ہے کہ اگر اللہ نے کچھ ان کو دے دیا ہے، معصیت کوش بن گئے ہیں ان کی جوانیاں، جن کے اوپر فرشتے رہتے ہیں، جن کا عالم ہو گیا کیونکہ ایمان راستے سے ہٹ گیا ہے، حق و ناحق کی تمیز نہیں ہے، ساری کوششیں وہ لگ رہی ہیں اسی دنیا کے لیے اور چند روزہ زبان کی لذت، آنکھوں کے نظارے، کاروں کے سہانے پھولوں کے لیے، جسم و جان کی آرائش کے لیے اور سہانے خوابوں کو تکیہ دے کر ان کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور دنیا میں اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا اللہ کی طرف بلانے والی دعوت اٹھی ہے اور کوئی انقلاب آیا ہے تو یہی گرم و سیال خون ہے کہ اس نے قربانی دی ہے جب رنگ جہاں بدلا ہے۔ مالک فرماتا ہے فما آمن علی موسیٰ الا ذریۃ من قومی علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنهم ان فرعون لعال فی الارض وانه لمنصر۔ مالک بیان فرماتا ہے کہ ایماندار قوم جو کبھی زمین کے چراغ اور پہاڑی کے چراغ زمین کے نمک تھے، جب انہوں نے ایمان کے ساتھ بدل کیا ہے تو کبھی ہم نے وقت نفس کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کے کفن کو تاپ پر ڈالا ہے، کبھی ان کے جسم جان کو ہم نے زنجیروں میں جکڑوا دیا ہے، کبھی ان کی فطرت اور سالت کو ہم نے پاش پاش پر ڈالا ہے، کبھی ہوتا ہے، اور کبھی ہم نے فرعون کی غلامی میں اس کی زنجیروں میں ایسا جکڑا ہے کہ سکتے رہے کچھ نہ کر پائے۔ لیکن جب ہم نے رحمت فرمائی ہے اور اسی ایمان کی دعوت کے لیے بھیجا ہے ہم نے اپنے پیغمبر موسیٰ، انہوں نے یہی دعوت اٹھائی کہ لوگوں اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے، یہ فرعون کے خدائی کا دم بستا ہے کہ جھوٹا اور اللہ کی چادر کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ کون ہے جو میرے ساتھ اللہ کی راہ میں گلے گلے پانی کھڑے ہونے کو تیار ہے؟ فرمایا بڑے بڑے بوڑھے تھے، مان بھی گئے تھے کہ یہ ہے بنو اسرائیل کے نبی ہے، بالکل صحیح بات کہتے ہیں، لیکن ہمت میں جواب دیتے ہیں۔ مالک فرماتا کہ جس انداز سے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ دعوت حق کھل کر آئے گی اور فرعون کے مقابلے پرواہ نہ کی جائے گی، تب مالک فرماتا ہے اس انداز ما آمن علی موسیٰ، یہ ایسا ایمان جو حضرت موسیٰ کے ساتھ گلے گلے پانی میں کھڑا ہونے کو تیار ہو، وہ صرف چند جوانوں کا جو ذریعہ تھے ان کا ایمان، اس لیے راکھوں کی فرعون بنائی کہ فرعون جب وہ استبداد کے جوش میں بھرا ہوا تھا اور اس کے درباریوں کا یہی عالم تھا، ڈر گئے لوگ، ایمان کو دل میں اتر گیا، سمجھ گئے کہ ہاں ایمان کی بات تو یہ ہے، لیکن اس کچیر میں کون پڑے، چوٹے کون کھائے، زخم کون چاہتے، فرمایا جوانوں نے ہمت کی، فرعون تھا اور ہم نے ان کو ہدایت کی کیا اے ہمارے نبی ان کو منظم کیجیے اور اللہ کی اس پارٹی کو باطل سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیجیے۔ مالک فرماتا ہے اسی آدمی بات کی آیتوں میں کہ نماز کے نظام کے لیے مسجدیں بنائیے اور قبلے بنانے کے بعد ان کی تنظیم کیجیے اور ان کو بشارت اس بات کی تم چھوڑو ہو، پسے پسائے ہو، تمہاری قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، تمہاری بہنیں باقی رکھی جاتی ہے، تمہارے نوزائیدہ بھائیوں کو ذبح کر ڈالا جاتا ہے اور تم ناامید نہ ہونا، ایمان کی طاقت پر نظارہ کرو، تھمو دو، جم کے استقلال کے ساتھ اس راہ میں ذرا بازی کھیلو تو اس کے بعد یہ بشارت دینا کہ اللہ حسن کے جان کو بدل ڈالے گا ایمان کے اوپر، اور وہی ہو گیا۔ آج بھی جو میں گلی گلی میدانوں کے اندر آواز دیتا پھرتا ہوں تو یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہے کوئی سسکتی ہوئی روح جو اللہ کی طرف پلٹ آئے، اس دنیا کی چوٹ سے جو بےکل ہو چکی ہو اور بے دم ہو جائے، اس کے اندر اگر ایمان کی رمق آ جائے، ایمان کے رنگ میں رنگا جائے اور اللہ کے دین کی دعوت سے یہ مردہ دل ہے پھر زندہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ مالک اس طرح سے یہ مردہ زمین کو بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح سے مردہ دلوں کو ایمان کی بارش برساؤ اللہ کی کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، اور یہ جو
جن کی ہمتیں جواب دے گئی ہیں، وہ جوان جن کی جوانی خالی وقت ہو گئی ہے رحمت ہم کی لذت کے لیے۔ اگر کوئی زور ہے تو ان کی معصیت پوش جوانی پر تنے پھرتے ہیں، خون کے جوش میں حیوان بنے پھرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کو اگر صحیح رخ مل جائے اور صحیح منزل متعین ہو جائے ایمان سے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آشنا کر دیا جائے اور ایمان قبول کرنے کے بعد تو پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دنیا کی چند روزہ ذلت ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہمیشہ کی آگ جو پوری امت کے لیے گود کھولے ہوئے للکار رہی ہے کہ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، وہ پوچھ جائے گی۔ اب آپ یہ سوال مجھ سے کرنے میں حق بجانب ہے کہ آخر دین تو ہمارے پاس موجود، تفسیریں موجود، علماء کی زندگی موجود، آپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ایماندار ہوگے تو جو تم دیکھ سکتے ہو آخرت کی چیز یقین کر سکتے ہو، غیب کی بات ہے، لیکن دنیا میں مالک نے فرمایا ہے اگر تم ایمان سے بہرہ مند ہو تو اس دنیا میں سرفرازی اور کامرانی تمہارا حق ہے۔ حالانکہ آج امت مسلمہ کا خون ایسا رائگا جا رہا ہے کہ نانہالوں اگر چھیدا جائے زمین ان کے خون کو چوسنے کے بعد گل رنگ کرنا بھی دوبارہ نہیں کرتی ہے۔ یہ سب کچھ ہے۔ تو آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ بات کیا ہے، سب ایماندار ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اتنی بات کرتی ہو۔ تو میرا کہنا، آپ کا یہ کہنا کہ یہ بات گزار ہے، یہ صحیح ہے، لیکن جس کو آپ نے ایمان سمجھا ہے اللہ جانتا ہے۔ جو آج ایمان رائج ہے، اس ایمان سے آج یہ امت مسلمہ ہے بالکل بے اعتمادی کا رویہ اختیار کرتی ہے کہ یہ ایمان تو کہتا ہے کہ اگر ایماندار ہوگے تم سربلند ہوگے، اور آج صدیوں سے ہم ایماندار بھی ہے اور غلیظ و خوار بھی ہے، رسوا بھی ہے، اور کوئی ہماری آبرو ہے جس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ آپ کے سامنے اسی بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، مدت سے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کو آج آپ ایمان سمجھتے ہیں، جو مسجدوں میں محراب سے اٹھتا ہے، جس کو لیڈر لے کر اقامت دین کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے وہ ایمان نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کتاب لکھی، اور خالص جو چوٹی کے لوگ تھے امت مسلمہ کے، وہ اتحادی کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ہر چیز کو شریک ٹھہرایا بحث الوجود کے نظریے سے، ان کا بھی ان کی وہ کتابیں جس کو دنیا آج ان کی کتاب مانتی ہے، اس کے فوٹو پر دکھایا میں، دیکھو یہ قرآن و حدیث کے ساتھ یہ ظلم کسی اور نے کیا ہے۔ اس کے بعد کوئی کتنے مسالک ہیں، وہ چاہے اس امت کے اندر دیوبندی مسلک ہو، ان کے اندر ایک ایک چیز دکھائی کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، ان کے بڑے ہیں یہ خدائی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرتے، یہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی روحیں آتی ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ میں دینار پکڑا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی ان کی بھوک میں ان کو روٹی کھلا دیتے ہیں۔ کبھی حال یہ ہے ان کا کہ مرنے اور شہید ہونے کے بعد اپنی بیوی کے پاس لے آتے ہیں، مٹھائی لے کر آتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ قبریں پوجو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ موجود ہے، سلام کرو سنیں گے، تمہاری منتیں اور مرادیں پوری کروائیں گے، اور ساری دنیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے بھائیوں ایمان کے، جب اصلی معاملہ ایمان کا ہے تو اصلی دشمن ایمان جو مسئلہ ہے اسی سے سب سے پہلے بات کرنا پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھے ہیں، انہوں نے کیا پہلے کہا ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ مل جاؤ، اور میں اس کے بعد پھر تلوار تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا اور حکومت حاصل کر لوں گا۔ اس لیے ایک مسئلے کو اٹھایا ہے، ہمت والوں نے اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کیا ہے، اس کے بعد چوٹیں کھائی ہیں، ہجرت کی ہے، اور پھر بدروہت کے میدان آئے ہیں۔ آخر کار اللہ کا دین غالب ہوا ہے، اور ہر مسئلہ کہ اگر شروع میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی کبھی نہ ہوتا، ہر مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ آج بھی وہی ایک ہی طریقہ ہے، لیکن بات سامنے آنا چاہیے۔ پورے قرآن نے اور اللہ کے نبی صاحب نے پورا جو اس وقت راج دین تھا اس کے اوپر، چاہے وہ اہل کتاب کا دین ہو اور چاہے خالص ان مشرکوں کا کہ جو حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے تھے